السلام علیکم جی. ہمیں تھوڑے بہت وقفوں کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا، تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا. ہم بزنس اور فنانس کا شو کیا کرتے تھے، پروگرام کیا کرتے تھے ریڈیو کے اوپر. کسی زمانے کے اوپر اندر وہ بہت ہٹ ہوا جب وہ ریڈیو پہ جاتا تھا. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہو گیا. پاکستان کے اندر اس طرح کوئی بھی پازیٹیو بات ہو اس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہو جایا کرتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہو گیا، پھر انہوں نے پیمرا کے ذریعے آ کے وہ پروگرام جو تھا وہ بند کروا دیا. ہم اٹھا کے اس کو ایک اور جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ بھی بند ہو گیا. پھر تیسری جگہ پہ لے گئے، ظاہر وہ پیچھے پڑ گئے تھے تو انہوں نے چلنے تھوڑی دینا تھا. پھر ہم سوشل میڈیا پہ لے گئے. اب سوشل میڈیا کے اوپر پھر جتنا کہ ہمت تھی چلاتے رہے. اس کے بعد پھر وہاں پہ بھی آج کل بند ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو شروع کر سکیں، لیکن اس کے اندر ہم ایک بات کہا کرتے تھے، اور وہ یہ بات یہ ہوتی تھی کہ ونڈ فال پروفٹ کوئی نہیں ہوتا، راتوں رات امیر کوئی نہیں ہوتا. دنیا کا ہر شعبہ ایک سائنس ہے، ایک علم ہے. اس علم کو حاصل کر دیجئے. فلوک نہیں لگتا دنیا کے اندر. 4 لاکھ لوگ جو ہیں اگر وہ لاٹری خریدتے ہیں اور اس میں سے ایک بندے کی لاٹری نکلتی ہے، آپ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ وہ آپ 4 لاکھ میں سے ایک ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم سمجھا کے لوگوں کو رہ گئے، لیکن لوگ جو ہیں وہ چڑھتے ہیں سوینڈلرز کے ہاتھ. جو لوگ چڑھتے ہیں وہ ان کے ہاتھ جو ان کو راتوں رات پیسے ڈبل کرنے کی لالچ دیتا ہے. اور نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے طور پہ پھر مونسٹرز وجود میں آ جاتے ہیں. راتوں رات لوگ پیسے لے کے عدالت کو دیتے ہیں رشوت. عدالت کو رشوت نہیں دیتے. جج جو ہے وہ ذوالفقار نہیں، وہ کیا ہے، کھوسا صاحب، ان کا کھوسا صاحب جیسا جج کرتے ہیں. 50 کروڑ روپے اس کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 20 کروڑ میری فیس ہے، 30 کروڑ میں جج نوں دینا ہے. اور واقعی وہ بیل کروا دیتے ہیں. اور ایسے بندے کی بیل کے جس کو نیب نے باقاعدہ، نیب نہیں، وہ FI سائبر کرائم پہ کہتا ہے ایسا ہاتھ پایا ہے یہ جا ہی نہیں سکتا کتے. اور وہ ان جج صاحب کو لیکن اس کو بیل مل جاتی ہے، وہ پاکستان سے باہر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا نہیں. کم از کم 2 کمپنیاں جو ہیں وہ تو اس کے تو ولاگ بھی ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہیں. ہم نے کہا یہ بندہ بھاج جائے گا، ٹھیک ہے، عدالت نے بیل دیتی ہے، وہ بندہ بھاجے گا، دوبارہ نہیں آیا. ایک صاحب ہیں جی وقار زکا صاحب، ان کے بارے میں خبر چھپی ہے جیو نیوز کے اوپر. یہ بہت ہٹ گئے ہیں کسی زمانے کے اندر، یوتھیوں کے اندر خاص طور پہ، اور پاکستان کی یوتھ کے اندر عام طور پہ یہ بہت ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وقار زکا کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے، اریسٹ وارنٹ، وہ ایشو ہو گئے ہیں کرپٹو کرنسی اسکیم کے اندر. یوسف کٹپر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور جمعہ 23 دسمبر 2022 کو خبر چھپی، اور یہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پہ لگی ہے، geo.tv/latest، اور 460367 اس کا سٹوری نمبر ہے. آگے ہم ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. FIA نے بک کیا ہے، یعنی FIA نے مقدمہ درج کیا ہے وقار زکا کے خلاف، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پہ 2 اکاؤنٹ رکھے ہوئے تھے کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے. FIA پروسیکیوٹر کو کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ اس حوالے سے سبمٹ کرے کہ جو وارنٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہو گئی، یعنی وارنٹ سرو ہو گئے ہیں. ایک جناب مقامی عدالت ہے، اس نے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں وقار زکا کے، جو کہ ٹی وی کے ہوسٹ ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ایک کیس ہے، ایک 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کی کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے متعلق لین دین کا اپنا دی نیوز انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا ہے جمعے کے دن، اور وہاں سے جیو نے اٹھا لیا، خبر اٹھا لیا، وہاں سے ادھار لے لیا ان سے. 2022 کی جنوری میں، یعنی کہ 2022 جو چل رہا ہے، جس کا دسمبر چل رہا ہے، اس کی جنوری میں FIA نے FIA سائبر کرائم سرکل نے وقار زکا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا کہ وہ مبینہ طور پہ 2 اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے لیے. اور FIA اور کیس جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ مکیش کمار کے سامنے لگا جمعرات کے روز، جو جمعرات گزر گئی.
اور زکا کے خلاف تھا. آپ نے غور سے سننا ہے یہ سارا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وقار کے خلاف تھا. مجھے اسٹیٹ نے ایف آئی اے کو پروسیکیوٹر کو کہا کہ جی وہ رپورٹ سبمٹ کرے کہ یہ سرو ہو گیا ہے، یہاں پہ تاریخ درست کر دی ہے، اور جنوری 5 کو ان کی پیشی کو یقینی بنائے. کیس کیا ہے جی؟ کیس یہ ہے کہ یہ ایک شہریار احمد خان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہیں سرکل، انہوں نے ایک اپلیکیشن لانچ کی تھی اور کہا کہ ایک انکوائری لانچ کی گئی ہے وقار زکا کے خلاف، کیونکہ انہیں ذرائع سے یہ انفارمیشن ملی تھی فائنانشیل مانیٹرنگ یونٹ کو اگست 2020 میں، اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ کلیکٹ کیا گیا اور متعلقہ بینک کی برانچز سے، اور لاسٹ 3 سال گزشتہ 3 سال کی ٹرانزیکشنیں دیکھی گئیں، اور اس میں 17 کروڑ 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آیا گیا. اس کے علاوہ ان کے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر 86 ملین کا مطلب 8 کروڑ 61 لاکھ رقم آئی، اور 8 کروڑ 61 لاکھ رقم آئی اور 8 کروڑ 71 لاکھ کی رقم گئی. اچھا جی. اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جو ہے اور فنڈ جو ہیں وہ مختلف نجی اکاؤنٹس کے اندر وہاں سے ڈال دیے جاتے تھے، ان اکاؤنٹ سے، یا وڈرا کیے جاتے تھے چیکس کے ذریعے. ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ وقار زکا نے یوز کیا ہے سوشل میڈیا کو چیریٹی پرپز کے لیے، لوگوں سے امداد لی ہے. جدوں اتنے پرائم منسٹر بیٹھا ہوئے امداد کھان والا تو یہی ہونا ہے. تو انہوں نے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے انٹرنیشنل فنڈنگ بھی لی ہے، اور تقریباً 68 لاکھ روپے اس کے بھی ہیں، جو کہ یہ بھی پے آرڈرز اور چیکس کے ذریعے جو ہیں وہ وڈرا کیے گئے. انہوں نے بہت زیادہ نیوز بلاگز اور ویڈیوز بنائی. انہوں نے پبلک ڈیٹا بیس جس سے چلا کہ یہ جو ہیں وقار زکا یہ لوگوں کو کرپٹو کرنسی کے اندر انوالو کرتا ہے. اور انکوائری میں یہ بھی سامنے آیا کہ بٹ کوائن جو کہ کرپٹو کرنسی ہے اس کے ریلیٹڈ وہ پوسٹیں کرتا ہے، اور ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کا یہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن یوٹیوب چینل کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے. ایجنسی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو کرپٹو کرنسی کو ورچوئل ایسٹ کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا ہوا، اور یہ لیگل نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو لہٰذا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے منع کر رکھا ہے، لیکن وقار زکا یہ کرتا ہوا پایا جاتا ہے. یہ رپورٹ ایگزامن کرنے کے بعد سیکیور ڈاکومنٹ، کاپیز آف بینک ریکارڈ اور انسٹیٹیوشن اور اورل ایویڈنس، یہ بھی پتہ چلا کہ جو ملزم ہے اس نے بینکنگ رول کی وائلیشن اور ریگولیشن اور کرتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ جو ہے یہ ایسٹس بنائے ہیں. ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ انکوائری کے بعد انکوائری ان کے خلاف کر دی گئی ہے، ان کو بلایا گیا تو اس نے ایف آئی اے کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا کیمپین لانچ کر دی، اور ریاست کے اداروں کو جو تھا وہ ملائن کرنا شروع کر دیا. اور یہ پتہ چلا کہ یہ بلیک میلنگ بھی مطلب اس کا بھی ذکر ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر، اور آبجیکشنیبل مٹیریل جو ہے وہ اداروں کے خلاف ڈالنا شروع کیا، حکومت کو تھریٹ کرنا شروع کیا، اور لوگوں کو عوام کے خلاف ابھارا. ٹھیک ہے. یہ موصوف جو ہیں یہ اوفینس پنشیبل انڈر پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت، جس کو پیکا آرڈیننس کہتے ہیں، اس کے تحت یہ جو ہے وہ پائے گئے ہیں ملوث. اور اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کے تحت یہ ملوث پائے گئے ہیں، لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وقار زکا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گھڑے گئے کچھ کرداروں میں سے ایک کردار ہے. اگر آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ یہ کے پی حکومت کے
ورچوئل ایسٹ یا یہ جو ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی، اس کے اوپر ایڈوائزر مبینہ طور پہ نامزد کر دیے گئے تھے، اور ان کو یہ آنریڈی عہدہ دیا گیا تھا. کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک انہوں نے بہت زیادہ اس کو سرکولیٹ کیا تھا. تو یہ بیجا نہیں ہوگا. یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھا، لیکن ہمیں اس کی کوئی سالڈ خبر نہیں ملی کسی میڈیا کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقار زکا صاحب نے یہ حرکت کی تھی. وقار زکا صاحب کے بارے میں یہ بھی مارکیٹ کے اندر ہے، مبینہ طور پہ یہ بھی مارکیٹ میں ہے کہ انہوں نے ایک مختلف گروپس بنا رکھے تھے، اور ان گروپس کی جو ممبرشپ تھی وہ باقاعدہ ادائیگی کرنی پڑتی تھی. 1000 یا 2000 کو 30,000 لوگ جو تھے انہوں نے اس طرح گھیرے ہوئے تھے، اور ان 30,000 لوگوں سے ذرا لگاؤ نا مہینے کا 2000 روپیہ ہے، 30,000 نو 2000 نال ضرب دیو نا، کافی وڈی ساری رقم بنتی ہے. ہر مہینے سمیٹ رہے تھے اور بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے. یہ میں جو فنانشل مارکیٹ کی آپ کو خبر بتا رہا ہوں. اور یہ بڑے ایروگنٹ بھی ہیں، بہت بدتمیز بھی ہیں. ان کی آن سکرین جو ہے وہ بھی بدتمیزیاں مشہور ہیں، اور جو ہے وہ اسی بدتمیزی کو دراصل ہمارے ہاں قوم جو ہے نا، جو ہماری قوم جو ہے نا، اس کے ساتھ کوئی عزت سے سلوک کرے، مسکرا کے دیکھے تو وہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ کوئی چنگا بندہ نہیں ہے. جب تک آپ اس کی ماں بہن ایک نہ کریں، جب تک مطلب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، تو آپ نرمی سے پڑھا رہے ہیں، جی بیٹا اچھا یہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو بڑی روٹین میں لیں گے نا. وہ جو اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ ان کی کریٹیوٹی کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑا ایزی لیتے ہیں. ہاں کوئی ٹیچر آ جائے، اب بیٹے کو میں یونیورسٹی لیول کی بات کروں، اب بیٹے کیسے ہوئے، ہم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، چلے باہر نکل جائے، چلو، تو وہ کہیں گے بڑا زبردست ٹیچر ہے بھائی، بڑا سخت ٹیچر ہے بھائی، وہ یار وہ بڑے آندہ انہوں پاوے ککھ بھی نہ ہوئے. جی اب اس میں ہے کیا؟ اس میں ہوتا یہ ہے، خاص طور پہ یہ جو ماڈل جس کے تحت وقار زکا صاحب آپریٹ فرما رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک گروپ بنایا، لوگوں کو اپنے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا سوشل میڈیا کے تحت. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آپ کسی کی آپ ان کو ٹپس دیتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم آپ کی ٹپس جو ہیں وہ ایکٹ بھی کر جاتی ہیں. امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی جو ان کی جو ایکسچینج تھی کرپٹو کی، وہ کلیپس کی، اور بینکمین فرائیڈ جو ہے، بینکمین فرائیڈ ہی شاید اس کا نام ہے، وہ دنیا کا سب سے ینگ جو تھا وہ بن گیا تھا، جینٹل مین، امیر آدمی بن گیا تھا، بلینئر بن گیا تھا. اس کا سارا جو کہ وہ تھا وہ ورچوئل ثابت ہوئی، جھوٹ ثابت ہوئی، اور وہ پکڑا گیا ہے. اب وہ بہاماس سے اس کی وہ ہو رہی ہے، ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر آ کے وہ عدالتوں کو فیس کرے گا. اس کی جو جٹرز ہیں یا اس کے جو مطلب کہ جھٹکے ہیں، ٹریمرز جو ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان از ناٹ دا یونیک کیس. اچھا خیر، میں ماڈل کی بات کر رہا تھا. وقار زکا نے یہ ماڈل بنایا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور ان کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی بنا کے دیے ہوئے ہیں. اب اگر واقعی وہ جو رپورٹڈ کیا جاتا ہے کہ 30,000 لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، وہ کوئی بھی ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ اوپر کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں اور ٹاپ پہ لے جا سکتے ہیں، اور وہ لے جاتے رہیں. گزشتہ دفعہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کو صرف ایف آئی اے نے طلب کیا، انہوں نے ایف آئی اے کی وہ آئی تئی پھیری. ہم جیسے غریب لوگ نہیں ہیں جو ہاتھ جوڑ کے پیش ہو جاتے ہیں، دسو سر کی حال ہے کتنے مارنا جی. انہوں نے وہ ایسی تیسی کی کہ ایف آئی اے کو دوڑ لگانی پڑ گئی. اس دفعہ ایف آئی اے جو ہے وہ آئی ہے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ. ایک تو پیکا لگے گا کہ اس نے جناب لوگوں کو ابھارا، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف وہ قانون لگے گا ان کے خلاف. دوسرا لگے گا جو ممنوع ٹرانزیکشن ہے یا منی لانڈرنگ ہے. ظاہر ہے کہ آپ جب کرپٹو خریدتے ہیں تو یہاں سے ڈالر بھیجتے ہیں نا، وہ والا لگے گا کہ ممنوع بزنس کیا ہے. کرپٹو دنیا بھر کے اندر بین ہے بھائی. اور تیسرا ان کے اوپر لگے گا جو زر مبادلہ کا جو قانون بنا ہوا 1947 کا، اس کی وائلیشن. تو 3 قوانین کے تحت ایف آئی اے نے اس دفعہ مضبوط ہاتھ ڈالا ہے. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی ان کی سپورٹ کو آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت بڑی سپورٹ پی ٹی آئی کو بھی پرووائڈ کرتے رہے ہیں. اور ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی اور پنجاب اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت میں ہے. اگر ان کو پکڑنا ہے
تو ان کو سندھ میں ہی قابو کرنا پڑے گا. اگر یہ بھاگ کے فرار ہو کے پنجاب میں آ جاتے ہیں یا کے پی میں چلے جاتے ہیں تو پھر شاید ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو. بہرحال دیکھیں گے بینکمین فرائیڈ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا جو بینکمین فرائیڈ ہے وہ کیا کرتا ہے اور عدالت اس کے اوپر کیا ویو لیتی ہے. اریسٹ اب صرف یہ انویسٹیگیشن افسر کا نوٹس نہیں ہے, یہ عدالت کا نوٹس ہے اور اریسٹ وارنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کا بہرحال سیکول جو ہے وہ دوسرا ہوگا. چلیے, ہم نے بہت شور مچایا تھا اس کے اوپر کہ جناب یہ کرپٹو کے جو لوگ چھوٹے چھوٹے یہ کھول رہے, اور یہ پہلا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی قابو کرنا چاہیے جو کہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو پیسوں سے محروم کر رہے ہیں اور انہیں اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی کے اندر ملوث کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 2020 سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کے وہ افسر جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی اپنی بھی لرننگ ہو گئی ہو. آئی وش آئی کین پرے اونلی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر انشاءاللہ آپ سے پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.